السلام علیکم. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین، تحریک لبیک پاکستان سے آغاز کریں گے خبر کا. تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا سرور سیفی صاحب کا کل ایک ویڈیو بیان آیا اور اس میں بہت ہی زبردست باتیں انہوں نے کہی. عمران خان صاحب کے حوالے سے کہیں اور اس کے علاوہ قائدیانی نواز لوبی کے حوالے سے بات کہیں اور اس کے علاوہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس ہوتا آ رہا ہے گزشتہ 4 سالوں سے، اس عرس میں ایسا کیا ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا. اس حوالے سے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ڈاکٹر جلالی صاحب کے کل صراط المستقیم مرکز میں دعا کی گئی، قرآن خوانی کی گئی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے حوالے سے. تو ہم یہ بات کریں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں ڈاکٹر جلالی اور تحریک لبیک کے درمیان کچھ ہم دوریاں کم ہوتے دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی ہم آج کے ولاگ کا حصہ بنائیں گے. اور ایک اور چونکا دینے والی خبر ناظرین شامل کریں گے، اور وہ ہے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے حوالے سے. انہوں نے آج ملتان کے ایک ہال میں فلسطین کے حق میں کانفرنس منعقد کی ہوئی تھی، جسے کل اس ہال کو سیل کر دیا گیا. اس حوالے سے کچھ دھمکی آمیز کالز کی گئی ان لوگوں کو جو منعقد کر رہے تھے. اس حوالے سے ایک سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو آیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ اصل میں یہ معاملات جا کر رہے ہیں. ہر وہ آواز جو فلسطین کے حق میں اٹھتی ہے وہ کیوں دبائی جاتی ہے؟ ایک جانب جماعت اسلامی کو آپ اجازت دے رہے ہیں 3 روزہ اجتماع کی اسی پنجاب میں، اور اسی پنجاب میں دوسری جانب چاہے تحریک لبیک پاکستان ہو یا پھر اب سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہوں، آپ انہیں منع کر رہے ہیں کہ آپ فلسطین کے حق میں آواز بلند نہ کریں. تو اس پر بھی کچھ تفصیلی نظر ڈالیں گے. اور فیصل آباد میں ایک دھماکہ ہوا ایک کیمیکل فیکٹری میں، لگ بھگ کچھ 16-17 افراد اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کے بھی کچھ تفصیل شامل کریں گے. اور ناظرین، کراچی صوبے کے حوالے سے آوازیں بہت تیز ہوتی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان شدید جھڑپوں کا آغاز ہو چکا ہے. تو کیا یہ وقتی سیاست ہے، ایک ایشو کے ذریعے سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر واقعی اب ایم کے پاکستان کو لگتا ہے کہ کراچی صوبہ بننا ناگزیر ہے؟ اس حوالے سے بھی آج کے ولاگ میں ہم شامل کریں گے خبریں. جو بھی پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں، آپ ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی ہمیں حق ٹائم کے چینل کے تھرو فالو کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ہم ان کے لنک بھی آپ کو دے دیں گے. اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دو. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ناظرین اسے لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا کریں. اب بات کرتے ہیں سرور سیفی صاحب کے حوالے سے. لگ بھگ 10 منٹ کی وہ ویڈیو تھی، وہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی. اس میں بہت اہم چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو ربوہ ٹائم نے پرسوں ایک پوسٹ جاری کی. انہوں نے ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایک خوشائن قرار دیا خادم حسین رضوی کا جو عرس گورنمنٹ نے منع کیا تھا کہ عرس نہیں ہوگا، اسے خوشائن قرار دیا. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے اور میرے خیال سے طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی. بہت ہی شادیانے مچائے جا رہے تھے قائدیانیوں کی جانب سے. تو سوال وہی میں رکھنا چاہوں گا جو مفتی اعظم پاکستان مفتی مجیب الرحمان صاحب نے رکھا تھا جب تحریک لبیک پاکستان پہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا. تو قائدیانی لوگ بھی بہت زیادہ خوشی مناتی ہوئی نظر آ رہی تھی. قائدیانیوں کی طرف سے، ربوہ ٹائم کی طرف سے ایسی پوسٹیں آ رہی تھیں جو خوش تھے اس آپریشن کو لے کے. تو انہوں نے اس تحفظات کا اظہار کیا کہ شاید تحریک لبیک پر ہونے والے ظلم کے پیچھے کہیں قائدیانی لوبی ایگزسٹ تو نہیں کرتی. اور انہوں نے گورنمنٹ سے یہ اصرار کیا تھا کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی مساجد سیل ہو جاتی ہیں، آپ کے مدارس سیل ہو جاتے ہیں، آپ کی مذہبی تنظیمات کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، آپ کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، گولیوں سے آپ کے عوام کو چھلنی کیا جاتا ہے. لیکن جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ مجبور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جذباتی ہونے میں. خیر، ہمارا کام تو ناظرین حق پہنچانا اور حق پہ بات کرنا ہے، جو ہم کرتے رہیں گے. تو خیر، بات کہیں اور نکل گئی. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ قائدیانیوں کے کہنے پہ ہوا، کیونکہ قائدیانیوں کو پاکستان کے آئین کے تحت چلانے کا سب سے اہم بیڑا جو اٹھایا وہ تحریک لبیک پاکستان نے اٹھایا. اور پھر اس کے علاوہ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی کی عرس میں اصل میں ہوتا کیا تھا. تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ 3 روزہ عرس تھا، اور اس عرس میں کیا کیا ہوا کرتا تھا، کیا کام تھی تحریک لبیک جو کیا کرتی تھی. اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتہ تو پہلے دن کہ رات کا اہتمام ہوتا تھا، دنیا بھر سے ہمارے قرہ حضرات آتے تھے، وہاں پر تلاوت کلام ربانی کی جاتی تھی، مقابلے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے دن تقریر وغیرہ، اور پھر اس طرح سلسلہ تیسرے دن تک چلتا تھا. پھر مختلف تقریریں، مختلف اس طرح کے اسلامی
ایشوز کو ایڈریس کرنا اور پھر آخری دن فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا اور اظہار یکجہتی کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد دعا کر کے یہ 3 روزہ جو عرس تھا اختتام پذیر ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ 3 کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تلاوت ربانی ہوتی تھی پورا دن، مختلف دنیا بھر کے قرہ حضرات آ کر وہاں پر تلاوت کرتے تھے، کیا اس سے مسئلہ تھا؟ پھر اس کے بعد نعت خوانی ہوتی تھی، حمد باری تعالیٰ ہوتی تھی، کیا ایسی ایشوز تھی گورنمنٹ کو؟ پھر بیانات ہوتے تھے، اصلاح کی جاتی تھی، اور پھر اظہار یکجہتی فلسطین ہوتا تھا۔ تو کن ایشوز سے مسئلہ تھا گورنمنٹ کو جو اس عرس سے خادم حسین رضوی پر پابندی لگائی گئی؟ میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ آپ تحریک لبیک کو اجازت نہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئیں، باقی جو اتنے ان کے چاہنے والے ہیں ہر مکتبہ فکر میں آپ کسی سے بھی جا کے بات کریں خادم حسین رضوی کے حوالے سے، ہر بندہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہی نظر آئے گا۔ تو دنیا جاتی ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتی، فاتح خوانی کرتی، لیکن ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم عرس پر پابندی لگا دیں گے تو عرس شاید نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ولاگ میں بھی بہت سے کمنٹ موصول ہوئے، دنیا بھر میں لوگ عرس کی تقریبات منا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اور قرآن خوانی اور فاتح خوانیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس پہ پابندی لگا کر مزید اس عرس کو صرف لاہور سے نکال کے پوری دنیا تک پہنچا دیا پنجاب گورنمنٹ نے۔ خیر ناظرین، اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا جس پر انہوں نے کہا تحریک انصاف کے حوالے سے جو خان صاحب کی بہنوں پر ظلم کیا گیا، ان کی ایک بار پھر انہوں نے مذمت کی۔ اس سے پہلے کل کے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا قاضی محمود اوان صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، انہوں نے مذمت کی کافی سخت ترین الفاظ میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پر ظلم ہوا تو پوری میڈیا پہنچی ہمارے پاس سعد حسین رضوی صاحب کے پاس، اور وہ اس بات کا انتظار کرتے کہ شاید ہم تحریک انصاف پر جو ہونے والا ظلم ہے اس پر خوشی منائیں گے اور کہیں گے گورنمنٹ نے بہت شاندار کام کیا، ساری میڈیا پہنچا دی گئی۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے امیر پر کہ انہوں نے کہا کہ ظلم جس پر بھی ہو ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور پھر آخر میں انہوں نے جب عورتوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں اور بہنیں، تو اسی لیے عورتوں پر آپ جو ان کو گھسیٹتے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ کا مقابلہ مردوں کے ساتھ ہے، تو مردوں سے میدان میں آ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، اب مجھے ایسا لگتا ہے کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف پر جو ظلم اگر ہو رہا ہے تو اس پر تحریک لبیک میدان میں آتی ہے، تحریک لبیک پر جو ظلم ہو رہا ہے تحریک انصاف میدان میں آتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی قیادت بھی آپس میں ایک جٹ ہو کر نون لیگ کے اگینسٹ ایک اتحاد بنائیں اور پھر ان کے اگینسٹ سیاست کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے۔ مرکز صراط مستقیم میں عرس مبارک جناب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے احسال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے دعا فرمائی، تو یہ بہت ہی خوش آئند تھا میرے لیے بھی ذاتی طور پر، اور میں شروع سے یہ چاہتا ہوں، دیکھیں وہ جو لاہور والا واقعہ ہوا تھا، لاہور اسلام آباد میں الگ الگ دھرنے دیے گئے تھے، پھر آخرکار یہ جماعت ٹوٹی اور پہلا نقصان تحریک لبیک پاکستان کو یہاں سے ہوا تھا۔ اب خیر وہ بات بہت الگ ہے کہ کون حق پہ تھا، کون نہیں، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کام ان کا نہیں تھا، ان کو توڑنے والے بیک فٹ پر کوئی اور تھے۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ تحریک لبیک اتنی توانا ہو کر ملک میں آگے بڑھے، لیکن روک ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ان کی جو آواز، ان کے جو عقائد، ان کا جو نظریہ، ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور پھر تحریک لبیک کبھی رکی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ نقصان تو تحریک لبیک کو اس ٹائم پہ ہوا تھا۔ تو اب اگر یہ برف پگھلتی ہوئی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں دوبارہ سے ڈاکٹر جلالی صاحب جوائن کرتے ہیں اگر تحریک لبیک پاکستان کو، تو میرے خیال سے یہ بہت ہی خوش آئند ہو سکتا ہے پنجاب کی حد تک، اور کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کو اب مضبوط کرنے کے لیے ایک تو اپنے تمام لوگوں سے اتحاد کرنا ہوگا، ان کو شامل کرنا ہوگا، اور پھر دوسرے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الیکشن میں جانا ہوگا، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی، تبھی جا کر ہم اس طرح کی جو قوتیں ہیں جو تحریک لبیک کو دبانا چاہتے ہیں ان کو تحریک لبیک شکست دے سکتی ہے۔ اب ناظرین ایک اور بہت خطرناک خبر جو ہے وہ میں شامل کرنے لگا ہوں، اور یہی وجہ تھی تحریک لبیک پاکستان کو دبانے کی۔ کل ایک خبر آئی ہمارے سامنے، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی جانب سے ملتان کے ایک ہال میں فلسطین کے حق میں کانفرنس کا انعقاد کیا جانا تھا،
اس سے قبل ہی اسرائیل نواز گورنمنٹ کے حکم پر ملتان انتظامیہ نے اس ہال کو سیل کر دیا۔ تو اس حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو آیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کانفرنس ہر صورت کریں گے، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ فلسطین کانفرنس کے مقام کو سول انتظامیہ نے سیل کر دیا ہے، یہ بدترین اسرائیلی نوازی اور امریکی غلامی ہے۔ ہمارے ادارے پست نہیں ہوں گے، کانفرنس اسی مقام پر ہوگی، چاہے روڈ پر بیٹھ کر ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وفاقی صوبائی حکومت سول انتظامیہ ملتان کا یہ اقدام افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ فلسطینی یکجہتی کانفرنس کے مقام اقبال مورکی اولڈ خانوال روڈ کو بغیر کسی وجہ کے سیل کرنا غیر آئینی اور غیر اخلاقی حرکت تھی۔ پاک فلسطین فورم پاکستان رائٹس موومنٹ اس اقدام کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی اور واضح کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات نہ ہماری جدوجہد کو کمزور کر سکتے ہیں، نہ ہمارے عزم و استقلال میں کوئی لغزش پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی پرامن اور آئینی جدوجہد پہلے کی طرح فلسطین کے لیے ثابت قدمی سے جاری رکھیں گے، یہ کہنا تھا سابق سینیٹر مشتاق خان صاحب کا۔ تو اب اس سے واضح ہو چکا ہوگا ناظرین کہ اصل میں تحریک لبیک پاکستان کو کیوں دبایا گیا، ان کے احتجاج کو کیوں طاقت کے ذریعے روکا گیا۔ اس کی مین وجہ ہی فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھی۔ ایک جانب آپ جماعت اسلامی کو اجازت دیتے ہیں 3 روزہ اجتماع کرنے کی، اور دوسری جانب مختصر سا ایک کانفرنس ہونی تھی، اور وہ ہونے سے پہلے ہی آپ اس ہال کو سیل کر دیتے جہاں پر فلسطین کے حق میں آوازیں بلند ہونی تھی۔ تو اس سے کم از کم تحریک لبیک والا ایشو تو میرے حساب سے تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ تحریک لبیک کو اصل میں کیوں بیک فٹ پہ یا پھر کیوں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ ناظرین اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک لبیک پر جو آپریشن ہوا اس کی مین وجہ یہی تھا کہ فلسطین کے لیے آواز بلند کرنا؟ کیونکہ سابق سینیٹر مشتاق خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کے ایک کانفرنس کو روکا گیا تو اس سے تو کم از کم یہی ثابت ہوتا ہے۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی صوبے کے حوالے سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ایک بات پھر رساکشیوں کے درمیان شروع ہو چکی ہے، اور دونوں اسی کراچی ایشو کو لے کر پھر سے سیاست کرنے لگے۔ اب اصل میں یہ سیاست ہے یا پھر واقعی MQM پاکستان اب چاہتی ہے، یہ محسوس کرتی ہے کہ کراچی میں اب ایک صوبہ الگ کراچی کو بنانا چاہیے؟ ان کا کہنا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کراچی کی آبادی لگ بھگ 4 کروڑ ہے۔ صوبے کے مطالبے پر حیران کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنا تھا رہنما MQM حیدر عباس رضوی کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی تقریباً دنیا کے 100 ممالک سے بھی زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے۔ تو 4 کروڑ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے کسی ایک شہر کے حوالے سے، اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ MQM 2018 کے منشور کا پہلا نقطہ ہی یہی تھا کہ ہم الگ صوبہ بنائیں گے۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے MQM کے تمام رہنماؤں سے کہ 2018 سے آج 2025 یعنی کہ 7 سال ہو چکے ہیں آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں، تو آپ ایک صوبے کے لیے جدوجہد نہیں کر سکے، تو پھر آپ 7 دنوں میں کیا کر لیں گے؟ تو خیر اس پر پیپلز پارٹی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ MQM احتجاج کر کے دیکھ لے، سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بھی تیاری پکڑ لی ہے، ہم نے آپ کا سڑکوں پر گھسیٹنا دیکھا ہے، جیسے آپ نے شہباز شریف یا نواز شریف کو گھسیٹا ہے، تو اسی طریقے سے آپ شاید MQM کو بھی گھسیٹیں گے۔ ناظرین اس حوالے سے MQM کا کہنا یہ کہ جو 28ویں ترمیم آنے جا رہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور ہم اس پر اپنے مطالبات منوا کے رہیں گے، یا بلدیاتی گورنمنٹ کے حوالے سے یا پھر الگ صوبہ لے کے رہیں گے۔ لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ کم از کم MQM کی سطح پر کہ MQM وہ صوبہ کراچی کو صوبہ بنا سکتی ہے، کیونکہ MQM نے اگر بنانا ہوتا تو MQM اب تک بنا چکی ہوتی یا پھر بنوا چکی ہوتی، کیونکہ بہت دفعہ MQM کے پاس موقع آئے ہیں، MQM کی سپورٹ گورنمنٹ کو حاصل رہی ہے، تو MQM چاہتی تو اس حوالے سے ایک سخت قسم کا اقدام اٹھا سکتی تھی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ناظرین فیصل آباد کے حوالے سے۔ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج کے دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 15 سے زائد ہو چکی ہے۔ ایک نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فیکٹری میں ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ فیکٹری زمین بوس ہو گئی اور اس میں آگ لگ گئی، جبکہ ملحقہ مکانوں کی چھتیں تک گر گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اب تک 14 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ ایک زخمی اسپتال میں دم توڑ چکا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک اور انکشاف سامنے آیا ناظرین، وہ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں باک افراد کی تعداد 15 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 7 افراد زخمی ہیں جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ راجہ جہانگیر انور کا بتانا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فیکٹری میں دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا، زیادہ جانی نقصان فیکٹری سے ملحقہ گھروں کے رہائشیوں کا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک پور میں 4 فیکٹریاں ایک ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود ریسکیو آپریشن کو مانیٹر کر رہی ہیں۔
میں حیران اس پر ہوں کہ کیمیکل فیکٹری آبادی کے اندر اور گھروں کے ساتھ بھی کس طرح اجازت دی ہوگی ان کو. اتنا خطرناک کام آپ رہائشی علاقوں میں کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کاشف رضا کو اجازت دیجیے, پھر ہوگی آپ سے انشاءاللہ ملاقات. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.